صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ تو غدیر خم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر مولا علی کا ہاتھ بھی پکڑا، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں موجود ہے، اور آپ نے صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں ہوں پھر اس کا مولا علی ہونا چاہیے، یعنی جو مجھے جگری دوستی مجھ سے رکھتا ہے، جو مجھے اپنا آقا مانتا ہے، وہ علی سے بھی محبت رکھے اور علی کو بھی آقا مانے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال اختیار کیے، صرف ایمان نہیں قبول کیا بلکہ نیک اعمال میں استقامت اختیار کی، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، لہم ما یشاءون عند ربہم، وہاں ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ خواہش کریں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے سب سے بڑا فضل۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اعلیٰ منصب حاصل ہو جانا، یا پچھلے دنوں الیکشن ہوئے ہیں تو لوگ سمجھ رہے تھے شاید پرائم منسٹر بن جانا کو بہت بڑا عہدہ ہے، دنیا میں بہت زیادہ دولت کما لینا کو بہت بڑا عہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ذالک هو الفضل الکبیر، اصل میں اللہ کا فضل اس پہ ہے جس نے ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کر لی۔ اور لاجیکل بات ہے میرے بھائی، ایک بندے کو بتایا جائے کہ آپ کو اتنی ساری ایفرٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ 3 منٹ کے لیے جو ہے وہ بادشاہی ملے گی، اور دوسرے کو بتایا جائے کہ آپ کو اتنی ہی ایفرٹ کے اگینسٹ ہمیشہ کی بادشاہت ملے گی، جس میں موت بھی نہیں آئے گی، جس میں زوال بھی نہیں ہوگا، جس میں بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، جس میں بیماری بھی نہیں آئے گی، تو کون سا بیوقوف آدمی ہے جو یہ 3 منٹ کی، اور یہ 3 منٹ کی زندگی آخرت کے مقابلے پہ، آخرت کا جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے، قرآن حکیم میں آیا سورۃ الحاقہ میں۔ تو آخرت کا جو ایک دن ہے اس کے مقابلے پہ 60 سال کی زندگی 3 منٹ بنتی ہے آلموسٹ۔ ابھی آخرت کے بعد جو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، سمندر میں جو انگلی ڈبونے سے اس کی انگلی پہ پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت کی زندگی، انفینٹ لائف۔ تو اصل میں کامیاب وہ ہے جو وہاں پر کامیاب ہو گیا، اصل عقل مند وہی ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ ہے وہ جنت جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی کیے۔ قرآن پاک میں کہیں بھی جنہوں کہتے ہیں چھڑا ایمان کدھر بھی نہیں ذکر ہویا، خالی ایمان، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، نہیں، ہمیشہ۔ اب یہ حالانکہ وعملوا الصالحات اسی سے پچھلی آیت میں ریپیٹ ہو چکا تھا، لیکن پھر کہا کہ یہ بشارت ہے، یعنی وہم نکالا ہے، کسی کو خدشہ بھی نہ ہو کہ صرف ایمان کی بات کی تو کہتے کلمہ تو پڑھا ایک نہ ایک دن تو جنت ہی چلے جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ تو آپ نے بڑا سمپل جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی ایک جملے میں پورا دین کور کر دیا ہے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں او جی وہ جناب وہ داڑھی جی اسلام تے نہیں ہے نا جی، وہ صرف نمازیں ہی تے اسلام نہیں ہے نا، تو کون کہہ رہا ہے کہ صرف داڑھی اور نمازوں میں اسلام ہے؟ لیکن اسلام میں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اسلام میں داڑھی بھی ہے، اسلام میں نماز بھی ہے، اسلام میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، بیویوں کے حقوق بھی ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے بھی حقوق ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ٹوٹل پیکج مل کے جو ہے وہ اسلام ہے نا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو لولا لنگڑا اسلام لیے پھرتے ہیں نا، کسی نے صرف وہ خدمت خلق کا اسلام پکڑا ہوا ہے، کس نے وہ یعنی داڑھی کا اسلام پکڑا ہوا ہے، کس نے صرف پگڑی کا اسلام پکڑا ہوا ہے، کسی نے صرف نماز پڑھنے کا پکڑا ہوا ہے اسلام، باہر نکل کے ساری بے ایمانیاں کرتے ہیں۔ یہ جزوی اسلام اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اس اسلام کی تو مثال کسی شخص کے ایسے نامہ اعمال کا تالاب ہے کہ جس کے اندر مسلسل گٹر کا پانی گر رہا ہے، وہ صاف ستھرا پانی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ جب اس کے اندر گٹر کا پانی گر رہا ہے، اس ملاوٹوں کے ساتھ، حرام خوریوں کے ساتھ، حق تلفیوں کے ساتھ،
بدماشیوں کے ساتھ. اس طرح کا دین تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ٹوٹل پیکج لینا ہے, جس نے داخل ہونا ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو, ادروائز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اسلام جو ہے نا وہ اس کے منہ پہ مار دے گا قیامت والے دن. جن لوگوں نے نبیوں کی صحبت کی ہوئی ہے, اگر انہوں نے بھی ٹرو رسپانس نہ کیا ان کی پکڑ ہو جانی ہے, باقی تو کسی کھاتے میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اس کی بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے. اب میرے بھائیوں, سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 میں یہ بڑا اہم ترین پورشن ہے, وہ آیت مبارکہ کا حصہ جو اس وقت اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بھی بنا ہوا ہے. اسے آیت مودت کہتے ہیں. مودت عربی میں کہتے ہیں محبت کرنے کو, سچی عقیدت رکھنے کو. یہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے, ویسے ہم اردو میں بول دیتے ہیں محبت, میم کے اوپر پیش, اصل لفظ ہے میم پہ زبر. محبت یہ لفظ ہے عربی میں. محبت اور مودت اس پہ بھی میم کے اوپر زبر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے فرما دیجئے کہ میں جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں تمہیں اللہ کی شناخت کروا رہا ہوں اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے حوالے سے ڈرا رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو, ان تمام چیزوں کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, سوائے اس کے کہ میری جو قرابت داری ہے اس کا تم لحاظ رکھو. اچھا, اب اس کے دو معنی کیے گئے. ایک تو یہ معنی کہ جو عرب کی ٹریڈیشنز تھیں, آپ کو پتا ہے, یعنی عرب اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود جو شرکی عقائد ان کے اندر پائے جاتے تھے, چند ایک ان کے اندر اخلاقی خوبیاں بھی تھیں. مہمان نواز تھے, پھر ایک خاندانی سسٹم بڑا سٹرونگ تھا. خاندان کا کوئی فرد اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا تو پورے کا پورا خاندان اس کی سپورٹ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, یا اگر اس کا حق لینا ہوتا تب بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. تو یہ خاندانی نظام بڑا مضبوط تھا. اسی کی طرف اشارہ کیا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے نبی ان سے فرمائیے اے کفار مکہ, اگر تم ایمان قبول نہیں کر رہے ہو, کم از کم میں جو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا کہ مجھے پیسے دو. میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, میں نے کوئی یعنی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اور مال بٹورنے کے لیے, دنیاوی منفعت کے لیے تو یہ دعوت نہیں کی ہے. تو اس کے بدلے میں اگر تم میری دعوت قبول نہیں کر رہے, الا المودۃ فی القربى, کم از کم میری قریبی رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو. میرا جو تمہارے ساتھ رشتہ ہے, جو عرب کی ٹریڈیشن ہے, میں بھی قریش سے ہوں, تم بھی قریش سے ہو, کم از کم میری رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو. وہ جو تھوڑا سا ایک معاملہ جو تم سب کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو, میرے ساتھ وہ بھی حسن اخلاق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو. یعنی مجھے کبھی مکے سے نکال دیا جاتا ہے, مجبوراً نکلنا پڑتا ہے مدینہ شریف جانے کے لیے. یہ تو ایک آخری یعنی معاملہ ہوا. طائف والا جو معاملہ ہوا اس سے پہلے بھی بخاری مسلم میں کئی احادیث ملتی ہیں, آپ کی مبارک کندھوں کے اوپر اوجڑی رکھ دی گئی سجدے کی حالت میں. اس طرح کے کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے. تو فرمایا جا رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, سوائے یہ کہ میری جو قریبی رشتہ داری ہے اس کا خیال رکھو. یہ وہ تفسیر ہے جو صحیح بخاری کے اندر اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں موجود ہے, کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے قریش مکہ تم میری رشتہ داری کا تو خیال رکھو, میں تمہارا رشتہ دار ہوں, رحمی رشتے تو تم میں بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں, کم از کم اس کا تو لحاظ رکھو. لیکن اسی بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اس کی تفسیر بالکل مختلف کی.
انہوں نے اس کی تفسیر کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں دعوت و تبلیغ کے بدلے میں اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ مودت والا جو میرے قریبی رشتہ دار ہے۔ تو یہ تفسیر جب سعید ابن جبیر تابعی نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی، بہت نیک پرہیزگار تھے، ان کو حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا تھا، شیعان علی میں سے تھے، اور خیر التابعین ہیں 3 بندے، سعید ابن جبیر، حسن بصری اور اویس قرنی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو سعید ابن جبیر نے جب یہ تفسیر کی تو عبداللہ ابن عباس نے، بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ تم نے تفسیر کرنے میں جلدی کی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ سے کہہ رہے کہ تم مجھ سے جو رشتہ داری رکھتے ہو اس کا لحاظ رکھو، اس سے یہ مراد نہیں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو۔ یہ تفسیر تابعین نے کی، صحابی نے اس کو کلیریفائی کیا کہ اس کی تفسیر اس طریقے سے بیان نہ کرو۔ البتہ پوری امت نے اس آیت کو سپورٹیو ضرور لیا ہے اس حوالے سے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، اور وہ لاجیکل ہے، اس کی لاجک بڑی سمپل ہے تعویل عام کے اعتبار سے۔ اب میں آپ سے سمپل فارمولہ آپ سے بیان کرتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں ان کافروں سے کہ جو تمہاری میرے ساتھ رشتہ داری ہے کم از کم اس کا تو لحاظ رکھو، کن سے مانگا جا رہا ہے؟ کافروں سے۔ تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر احسان ہے کہ ان کو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں دلانے کا وسیلہ بنے ہیں، اس کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھی جائے۔ اور ظاہر آپ کے اہل بیت کے ساتھ تو اس میں امپلائڈ ہے۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہے، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، اور صحیح بخاری میں 3751 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں تلاش کرو۔ یہ سیدنا ابوبکر کا قول ہے، صحیح بخاری میں 3751 اور حضرت حسین والے چیپٹر میں، کہ محمد کے قرب کو محمد کے اہل بیت میں تلاش کرو۔ اور اہل بیت سے مراد امام بخاری نے نبی علیہ السلام کی امہات المومنین، آپ کی بیویوں کو نہیں لیا، حالانکہ وہ بھی اہل بیت ہے۔ یہاں پر اہل بیت سے مراد حضرت ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، اسپیسیفکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے سیدہ فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، اور سیدنا علی کو لیا۔ دونوں ہی اہل بیت ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کی جائے۔ پھر غدیر خم کی حدیث تو ہے، یعنی صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے لے کے 6228 تک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 4 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے غدیر خم پہ خطبہ دیا، خم نامی گاؤں میں، اور الوداعی گفتگو تھی۔ فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ موت کا فرشتہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اہل بیت کی محبت یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ تو غدیر خم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر مولا علی کا ہاتھ بھی پکڑا، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں موجود ہے، اور آپ نے صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں ہوں پھر اس کا مولا علی ہونا چاہیے۔ یعنی جو مجھے جگری دوستی مجھ سے رکھتا ہے، جو مجھے اپنا آقا مانتا ہے، وہ علی سے بھی محبت رکھے اور علی کو بھی آقا مانے۔ یہ دونوں معنی درست ہیں۔ اس پہ بھی میرا یعنی طارق جمیل صاحب کی سپورٹ میں ایک کلپ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ تو
یعنی یہ دونوں معنی اس میں درست ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیها حسنا. اور جو شخص کماتا ہے کوئی نیکی ہم اس کے لیے اس کی نیکی کو میں اضافہ کر دیں گے، دوبالا کر دیں گے اس کے لیے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور قدردان بھی ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، یعنی جو دعوی نبوت کیا ہے اور یہ قرآن ہے یہ انہوں نے خود گھڑ لیا، نعوذ باللہ. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے قلب پہ بھی مور لگا سکتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو قرآن پاک کو آپ کے دل سے محو بھی کر سکتا. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کر دیتا ہے اپنے ارشادات سے. انه علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، اور وہی اللہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی. ويعفو عن السيئات، اور درگزر کر دیتا ہے گناہوں کو. ويعلم ما تفعلون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی جب توبہ کرتے ہو معاف کر دیتے ہیں. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے اہل ایمان کی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اپنی طرف سے مزید اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں، ناشکرے ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کے لیے شدید عذاب ہے. اچھا، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اجر میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اہل ایمان میں سے ہوں، چاہے کافروں میں سے ہوں، ناشکرے لوگ ہیں جو بات نہیں ماننے والے، ان کے لیے عذاب ہے. اچھا، یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ دعا قبول کرنا میرے بھائی یہ میتھمیٹیکل کو ریلیشن شپ نہیں، یہ بہت کمپلیکس ریلیشن ہے. مسند احمد میں جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ تین طرح سے خالی نہیں رہتی. یا تو وہ جو دعا میں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دیتا ہے، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر اس کی دعا کو سیو کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن کے لیے، اور اس کو اس کے اگینسٹ اجر ملے گا. دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. عطا کروں گا اس کا ڈیسیژن اللہ نے کرنا ہے. اور میرے بھائی جب قیامت والے دن کسی شخص کو دنیا میں دعائیں قبول نہ ہونے کے سبب اس کی نیکیاں کم پڑی ہوئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہ جو دنیا میں دعا اس کی قبول نہیں کی تھی اس کے بدلے اسے نیکیاں دے کے جنت میں بھیج دے، تو وہ تو یہی کہے گا نا یا اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو یہ تو حدیث کے اندر آتا ہے. ادھر تو ایک نیکی نہیں کسی نے دینی ہے آپ کو، بیوی بچے ماں باپ کسی نے بھی. وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نیکیاں دے دے جو دعاؤں کی شکل میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جو وضو کرنے کے بعد پڑھ لے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جو ہمارے گرین کارڈ پہ فرض نماز کے بعد کی دعا بھی ہے، مجلس سے اٹھنے کی دعا بھی ہے، اور وضو کے بعد کی دعا بھی ہے. سنن نسائی الکبریٰ میں جو عمل الیوم واللیلہ، اس کا علیحدہ سے ایک چیپٹر بھی چھپا ہوا ہے، اور علیحدہ سے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جو یہ دعا پڑھ لے گا وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی دعا سیو کر کے رکھ دے گا، قیامت دن اس کے اگینسٹ اجر دے گا. تو دعا تو قبول ہونی ہی ہوتی ہے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ. دعا مانگنے کا، دعا نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اسی کے ساتھ ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے مانگو میں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت سے تکبر میں آئیں گے اور دعا نہیں کریں گے میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. یعنی کیا شہنشاہ ہے، دنیا کے شہنشاہ تو مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں کہ جان چھوڑ، اور خدا وہ شہنشاہ ہے جو کہتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگے گا نا اس کو نہیں میں چھوڑوں گا، مانگ مجھ سے دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. سائل بن کے دیکھو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان کی ہم دعا قبول کرتے ہیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم زمین میں تمام بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتے تو زمین میں سرکشی کرنے لگتے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے برابر جو اس نے یعنی تقدیر میں طے کیا اس کے مطابق لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے.
واقعی دنیا میں آپ دیکھ لیں جن کے پاس دولت آتی ہے اکثر لوگ باغی ہو جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو دولت کے بعد باغی نہیں ہوتے, کیونکہ جب میرے بھائی دولت آئے گی تو پھر آپ عیاشی کریں گے. جس کو 2 وقت کی روٹی کی فکر ہوگی تو وہ روٹی کی فکر میں رہے گا نا. اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان سبسسٹنس لیول پہ لائف گزار رہا ہوتا ہے نا, پھر خدا کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور جب ہر چیز ٹھیک ہو, رزق کی فراوانی ہو, پھر انسان کہتا ہے میرا تو یہ حق ہے, مجھے ملنا چاہیے. پھر انسان جو ہے وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مارا اگر ہم تمام کا رزق کی کشادہ کر دیتے ہیں تو یہ سارے ہی باغی ہو جاتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جتنا اتنا وہ بقدر ضرورت رزق عطا فرماتا ہے. انہ بعبادی خبیر بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار ہے, ان کو دیکھنے والا ہے. رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 103 میرا 103 نمبر مسئلہ آپ دیکھ لیں. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت المعدت کو سمجھنا بہت مہتوپورن ہے, خاص کر سیاہ اور سنی دونوں طبقوں کے درشٹی کون سے. یہ آیت عام طور پر سورہ الشورى کی ایک مہتوپورن آیت سے جڑی ہوتی ہے جو محبت اور انصاف کی اہمیت پر زور دیتی ہے. آئیے پوری گہرائی سے سمجھتے ہیں. آیت کا سندربھ سورہ الشورى کی آیت 23 میں آتا ہے, اور جو کچھ بھی تم نے دیا ہو وہ واپس پراپت کیا جائے گا, اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے, اور یہ تمہارے لیے نہیں تھا کہ تم اسے اللہ کے سوا کسی کو دے سکو, اور اللہ کے رسول اور ان ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے معافی کی دعا کریں, بھلی ہی وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں, جب تک ان کے لیے یہ اسپشٹ ہو جائے کہ وہ جہنم والوں میں سے ہیں. یہاں پر مکھیہ بندو کیا ہے؟ محبت اور انصاف کی ضرورت, رشتوں میں انصاف کا دھیان رکھنا, اور مسلمانوں کو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں, خاص کر جب ان کا ایمان صاف طور پر غلط ہو. آیت مودت کی ویاکھیا مطلب تفسیر. مودت کا مطلب ہوتا ہے گہری محبت, سنہ اور لگاؤ. اس آیت میں یہ بات پرمختہ سے کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے رشتہ داروں کے پرتی محبت تو رکھنی چاہیے, لیکن انصاف اور حقیقت کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. وشیش روپ سے اگر کوئی رشتہ اس سمے اس شخص کو گمراہیوں میں دھکیل رہا ہو تو محبت کی آڑ میں اس کا سمرتھن کرنا صحیح نہیں ہے. علامہ ابن کثیر کی ویاخیا میں انہوں نے بتایا کہ یہ آیت مسلمانوں کو یہ سمجھاتی ہے کہ وہ ایمان والوں سے پیار کریں, اور مشرکوں سے محبت تو رکھ سکتے ہیں لیکن ان کو اسلام کی سچائی سے دور نہیں سمجھنا چاہیے. رسول الہی اور سچے مسلمان کیول ایمان والوں کے لیے معافی کی دعا کرتے ہیں, نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس آیت کی سپورٹیو آیتیں سورہ التوبہ آیت 23. اے ایمان والو, اپنے ماتا پتا اور بھائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ اگر انہیں ایمان کو نکارا ہو. یہ آیت اسپشٹ کرتی ہے کہ رشتوں کی گہرائی میں بھی سچائی اور ایمان کا دھیان رکھنا ضروری ہے. سورہ الممتنہ آیت 1. او ایمان والو, جو لوگ تمہاری اور یدھ نہیں کرتے اور تمہیں نہیں نکالتے ان کا دوست نہ بناؤ. یہ بھی دکھاتا ہے کہ محبت اور دوستی میں بھی ایک سیما ہونی چاہیے. حدیثوں کا مہتو. حدیث صحیح مسلم. آیت مودت کا بھاو یہ نہیں کہ ہر کسی سے محبت کی جائے, بلکہ صحیح محبت اور نیائے کا پالن کیا جائے. حدیث یہ سکھاتی ہے کہ صحیح مسلمان وہ ہے جو ایمان والوں سے سچی محبت کرتا ہے, لیکن گمراہوں سے محبت میں بھی حد کا خیال رکھنا چاہیے. ایک اور دوسری حدیث ہے, whoever loves for Allah, hates for Allah, give for Allah and withhold for Allah has perfect faith.
اس سے یہ اسپشٹ ہوتا ہے کہ محبت بھی اللہ کی عزت اور حکم کے انوسار ہونی چاہیے۔ آیت مودت سکھاتی ہے کہ محبت کا مقصد صرف سنیہ نہیں بلکہ سچائی، نیائے اور حقیقت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ رشتوں میں بھی انصاف اور صحیح مارگدرشن کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ سمرتھن کرنے والی دوسری آیتیں اسے اور مضبوط بناتی ہیں۔ حدیثیں اسپشٹ کرتی ہیں کہ سچا مسلمان وہی ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، لیکن غلط راہ پر چلنے والوں سے محبت کے لیے سیما طے ہونی چاہیے۔ آیت مودت اور اہل بیت کا رشتہ۔ اہل بیت کا مطلب سمجھتے ہیں پہلے۔ اہل بیت کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار والے، یعنی ان کی اہل بیت کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، یعنی ان کی پتنی، بچے اور قریبی رشتہ دار۔ شیعہ مسلمان مانتے ہیں کہ خاص طور پر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ کو اہل بیت کی سب سے اونچی درجہ پراپت ہے۔ آیت مودت اور اہل بیت کا تاتپریہ۔ بہت سے ودوان اور شیعہ علماء اس آیت کو اہل بیت سے محبت کا پرمان مانتے ہیں۔ مشہور بیان اور جو کچھ بھی تم نے دیا ہو کے انترگت یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت کو ایک ضروری فرائض بنا دیا ہے۔ شیعہ درشٹیکون میں اس آیت کو اہل بیت سے محبت کرنے کی خاص ہدایت مانا جاتا ہے۔ یہ آیت ایک طرح سے مسلمانوں کو نردیش دیتی ہے کہ اہل بیت کی محبت اللہ کی عبادت کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ مسلمان مودت اہل بیت کو ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ اور بہت سے تفسیر میں یہ الیخ ملتا ہے کہ یہ آیت اہل بیت کے لیے بھی ایک سمرتھت آدیش ہے۔ سمرتھن کرنے والی دوسری آیتیں اور حدیث۔ سورہ الاحزاب آیت 33۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ یعنی اہل بیت سے سبھی گندگی دور کریں اور آپ کو پوری طریقے سے صاف کریں۔ اس آیت کو اہمیت پوروک اہل بیت کی صفائی اور وشیش درجہ دکھانے کے لیے لیا جاتا ہے۔ حدیث: میں تم میں دو انمول چیزیں چھوڑتا ہوں، اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ یہ حدیث صاف طور پر بتاتی ہے کہ اہل بیت کا محبت، اس کا پالن ایک بیحد اہم حصہ ہے۔ نشکرش: آیت مودت میں اہل بیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں کیول رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک محبت یا عبادت نہیں بلکہ ان کے پریوار کے پرتی گہری محبت اور عزت بھی ضروری ہے۔ یہ محبت ایک حکم الہی ہے۔ دوسری آیتیں اور حدیثیں اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں۔ شیعہ مسلمان اسے اپنے ایمان کا اہم حصہ مانتے ہیں، جبکہ سنی ودوان اسے محبت کا حصہ ضرور مانتے ہیں لیکن کچھ فرق کے ساتھ۔ دھیان دینے والی بات: اس آیت کا مسئلہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ محبت میں بھی حد ہونی چاہیے۔ کیول اسنہ کے لیے نہیں بلکہ سچائی کے مارگ پر چلنے والوں سے محبت کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔